اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک بار کتاب لے کر کے آئیں۔ فقط سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ لوگ اس سے بھی بڑا سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں اللہ سامنے دکھلا دو۔ فاخذتهم الصاعقۃ، تو پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر واضح نشانی کے آنے کے بعد انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی فتح نصیب فرمائی۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر اٹھایا، بمیثاقہم، ان کے عہد کی وجہ سے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان یہود سے کہا تھا کہ شہر ایلیا میں سر جھکا کر کے داخل ہو جاؤ۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی مت کرو۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا تھا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، سو ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کا قول کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر ایک مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس بہت کم ایمان ان میں سے لائے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ سے، وقولہم علی مریم، اور حضرت مریم علیہ السلام پر عظیم بہتان باندھنے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کی اس قول کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے قتل کیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی، ولکن شبیہ لہم، لیکن وہ اشتباہ میں ڈال دیے گئے، شک میں ڈال دیے گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس میں شک ہے، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ تو صرف اٹکل پر چل رہے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، اور یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، بلا شبہ اہل کتاب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودیوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ اللہ کے راستے سے بہت روکا کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ سود لیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،
اور ان کے لوگوں کا ناحق طور پر مال کھانے کی وجہ سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے اور منکرین کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو مضبوط علم والے ہیں، والمؤمنون اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والوں کو یا نماز پر قائم اور دائم رہنے والوں کو آفرین ہو، مبارک ہو، مرحبا ہو، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والوں کو مرحبا ہو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کو مرحبا ہو، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان قریب انہیں ایک عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ یہودیوں کے حوالے سے وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی تھی، بیچ میں فاصلہ ہو گیا، ایک دو ہفتے کا وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے، سننے میں اگر تسلسل نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے صاحب کا ساری باتیں ذہن سے ماں ہو جاتی ہیں، ویسے بھی ہماری توجہات ان چیزوں کی طرف کم ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی کیا دی ہے کہ یہود نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرکین مکہ نے، یہود نے، کفار نے مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی تھی کہ ہم تو ایمان لائیں گے آپ پر، لائیں آپ وہاں باہر رہے نا، میں اعلان کروں، نماز کے بعد ان کا تعاون کریں گے۔ یہ بیچارے اصل میں پہلے یعقوب مسیح تھے، انہیں عیسائی تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، اب یہ یعقوب مسیح سے محمد یعقوب بن چکے ہیں۔ یہ گرداسپور کے رہنے والے ہیں، کئی سال قبل انہوں نے الحمدللہ ایمان قبول کیا تھا۔ وہاں ایمان والے 4 یا 5 گھر ہیں، بیچارے سارے اجتماعی طور پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ذریعہ ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ بیچارہ خود مزدوری کرتا تھا یا مستری کا کام کرتا ہے، کام کر کے وہ اپنا روزگار چلاتا ہے، اس لیے نماز کے بعد آپ حضرات ان کا ضرور تعاون کریں گے۔ اب مسجد چھوٹی سی بنانی ہے، یہی 15 بائی 15 کی یا 12 بائی 14 کی، ایک شیڈ سا بنانا ہے، اوپر سے اگر سلیب پڑ جائے نور نہ نور۔ ویسے اگر کوئی صاحب خود سے تیار ہو کر یہ کام انجام دیں، کوئی بڑا معاملہ بھی نہیں، کیونکہ یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے اس وقت، اس طرح کے معاشی حالات ہیں۔ نماز کے بعد کم سے کم جتنا ممکن ہم سے ہو سکے گا ان کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو جاتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ دل برداشتہ بھی نہ ہوں اور ان کے ان اوٹ پٹاؤں سوالوں سے پریشان بھی نہ ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عجیب و غریب سوال کر چکے تھے۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے تھے؟ اتنی ہردرم قوم تھی یہود کی، اتنی ہردرم قوم تھی، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اور کئی جگہ پر بنی اسرائیل پر نزول رحمت کا تذکرہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو، انعام کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیا ہے۔ لیکن یہ احسان فراموش قوم تھی، ان نعمتوں کو یاد رکھنے والی قوم نہیں، کسی موقع پر انہیں یاد نہیں رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بار کتاب لائیں گے آسمان سے تو ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں گے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اتنا عجیب سوال،
حالانکہ ان کے سوال کرنے کا یہ مقصد قطعی طور پر نہیں تھا کہ اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کتاب آپ پر بھیج دیں گے تو ہم ایمان لائیں، بلکہ ہر درمی موسیٰ علیہ السلام سے تو یہود نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو اگر ہمارے سامنے دکھائیں گے نا، سامنے دیکھیں گے ہم اللہ کو، سامنے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، اگر اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں گے تو ہم کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں۔ یہ موسیٰ اگر دعوت ہی دینی ہے، لیکن دعوت سے پہلے اللہ کو سامنے لا کر کے کھڑا کرو، اللہ کو سامنے لائیں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر سامنے نہیں لائیں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے پیارے حبیب آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی بڑے عجیب قسم کے سوالات کر چکے ہیں۔ اچھا، ورفعنا فوقهم الطور، اللہ تعالیٰ نے یہود سے فرمایا تھا کہ تورات کے احکام کی اتباع کرو، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر کے بالکل ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ اچھا، وقتی طور پر مان جاتے، لیکن پھر کچھ مدت کے بعد اسی ہردارمی پر، اسی شرارت بازی پر، انہی حماقتوں پر، شہر ایریا ایک شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا شہر میں داخل ہو، لیکن کیسے؟ سر جھکا کر کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، طور پر داخل ہو جاؤ کہ تمہارے چہروں پر بھی ندامت ہو اور تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے سینہ تان کر کے سر اوپر کیا اور سورین کے بال یوں کھسکنا آگے شروع کر دیا۔ کتنے ہر درم کو سورین کے بال آگے انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب شہر ایلیا کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے، ادھر شہر میں داخل ہوئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تعاون بھیجا، خوفناک بیماری۔ چنانچہ اسی بیماری کے نتیجے میں وہی 70,000 لوگ مارے گئے، 70,000 لوگ۔ اچھا، اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی ان یہودیوں نے ناحق قتل کیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک پردہ ہے، آپ کی بات اس پردے سے پار نہیں جا سکتی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پردہ وردہ کچھ نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے ایک مہر لگا دی ہے۔ اب ان دلوں کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت، فلا یؤمنون الا قلیلا، زیادہ ایمان لائیں گے لیکن بہت کم ان یہود میں سے ایمان لانے والے ہوں گے۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، حضرات انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، بچڑے کی عبادت کی۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، حق درمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے بعض کو بدل کر کے بندر بنا دیا تھا، بعض کی شکلوں کو مس کر کے خنزیر کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ راہ راست پر آنے والے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر ان لوگوں نے ہی تہمت باندھی، ان لوگوں نے ہی الزام لگایا۔ الزام کس کا لگایا؟ الزام لگایا ان کی پاک دامنی پر۔ یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت باندھی، ان کی پاک دامنی پر ان لوگوں نے انگلی اٹھائے۔ اور یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ
جو اللہ کے رسول تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے بزرگوں، ہم ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ رسولوں کے متعلق جو ہم پڑھتے ہیں نا بزرگوں، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ایمان لایا میں اللہ کے تمام رسولوں پر۔ تمام رسول یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب تھے، چنے ہوئے بندے تھے، یہ تو انسانی بشری تھے، لیکن بشر میں سے اعلیٰ مقام پر یہ فائز تھے۔ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، نبی اور رسول میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں بزرگوں، اس فرق کو ذہن میں رکھیں، نبی کسے کہتے ہیں اور رسول؟ نبی کہتے ہیں جو سابقہ رسول کی شریعت کو آگے چلائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کسے کہتے ہیں بزرگوں؟ رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر کے آئے، جو نئی شریعت لے کر کے آئے۔ اچھا، اور نبوت ایسی چیز ہے نا بزرگوں، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے میں اپنی عبادت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اپنی طہارت کی بنیاد پر، یا اپنے علم کی بنیاد پر نبوت کو حاصل کر لوں گا، یہ ناممکن چیز ہے۔ تقوی اور طہارت کی بنیاد پر آدمی بزرگ بن سکتا ہے، لیکن تقوی، طہارت اور علم کی بنیاد پر کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ چیز اچھی طرح سے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب دیکھیے، آپ کو تعجب ہوگا، آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی شاید ہمارے نوجوانوں نے، یہاں ہندوستان کا ایک بہت مشہور فلم اسٹار رہ چکا ہے، اس نے اپنے پروگرام کے اندر ایک بہت دنیاوی تعلیم پڑھے لکھے مسلمان سے سوال کیا اور 3 آپشن سامنے رکھے کہ یہ بتائیے کہ ان تینوں میں سے کون رسول نہیں تھا۔ آگے نام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے متعلق۔ اب اگر کوئی ہمیں یہ پوچھے بتائیے ان تینوں میں سے رسول کون نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام رسول نہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ فرشتے ہیں۔ اب دیکھیے مسلمان اسکالر کیا جواب دے رہا ہے، یہ یہاں سے جواب دے رہا، پہلے اس نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں، گویا کہ اس نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی انسانوں میں شامل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، فرشتے کیا ہے۔ دنیاوی تعلیم میں کافی آگے، لیکن دینی تعلیم کے اندر اتنی کمزوری، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں، اور رسول اور فرشتہ کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، اور کتنا بڑا عالمی ہے بزرگ۔ ہمارا معاشرہ اس قدر تنزلی کا اور پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر رسول اور فرشتے کا سمجھنا بھی کافی دور کی بات ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں اور فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ اسکالر کیا کہتا ہے یہاں سے؟ سامنے وہ سوال پوچھتا ہے کہ کون رسول نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں تھے، یا جبریل علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں۔ پھر وہ غیر ایمان والا اس کی تصحیح کر رہا ہے کہ نہیں، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول نہیں تھے۔ مسلمان کی تصحیح کون کر رہا ہے؟ غیر ایمان والا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں بزرگوں؟ ہم لوگ صرف اس چیز میں کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر ایک ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہر آدمی ہم سے کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی اللہ کا باغی ہے
ہم اسے بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہود ہوں ان کو بھی راضی کرنے کی، نصارہ ہوں ان کو بھی راضی کرنے کی. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بزرگوں، اگر ہم زبان سے ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ان جیسے اعمال کر کے گویا کہ ہم ان کو راضی کرنے والوں کی صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. قولی طور پر نہیں. اگر کسی ایمان والے سے یہ کہا جائے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھ سے ایک یہودی خوش ہو جائے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، یہ تو دشمن ہے اللہ اور رسول کے. میں کیسے یہ چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کس سے راضی ہو؟ مجھ سے راضی ہو. لیکن عملی طور پر وہ اس کا ثبوت پیش کر دیتا ہے. کیسے ثبوت پیش کر دیتا ہے؟ ثبوت اس طرح سے پیش کر دیتا ہے، اس کا لباس، اس کی طرز معاشرت، اس کی سکونت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چہرہ، اس کے معاملات اور اس کی سلام، اس کا ملنا جلنا. ان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقصود نظر آتی. قولی طور پر تو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عملی طور پر وہ یہود یا نصارہ کو خوش کرنے اور ان کو راضی کرنے والوں کی صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اگرچہ قولی طور پر یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن عملی طور پر یہ کرنے کے لیے تیار. ہمارا معاشرے کی بستی دیکھیے بزرگوں، اور اپنے معاشرے پر یقینی طور پر رونا بھی آتا ہے. حال کیا ہو چکا بزرگوں؟ اس وقت چھوٹے چھوٹے لڑکے 15 سال 18 سال، چھوٹے کیا جوان ہو، ذرا ان سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق معلومات نہیں. کیا معلومات بزرگوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے متعلق کچھ معلومات ہیں؟ بالکل معلومات نہیں. یہ غلطی کس کی ہے بزرگوں؟ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی ہماری ہے اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا. قصور ہم نے کیا، اسے بھگتنا بھی ہم نے کیا ہی نہیں بلکہ اب بھی کر رہے ہیں. مکاتب کی طرف ہماری توجہ بہت کم، مدارس کی طرف ہماری توجہ بہت کم، اہل دین کی طرف ہماری توجہ بہت کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا وقت بھی آئے گا جہاں پر نیکیوں کا حکم بند ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں ایک وقت آنے والا ہے کہ جب نیکیوں کا حکم بھی موقوف ہو جائے گا. اب اللہ کیا فرمائیں گے کہ اب تمہیں نیکی کا حکم نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہود پر برسنے والے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں نا بزرگوں، جن گناہوں کے اندر، جن نافرمانیوں کے اندر، جن سرکشیوں کے اندر وہ مجموعی طور پر مطلع ہو چکے تھے، کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کے ہمارا معاشرہ بھی مجموعی طور پر انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. اذان کریں